سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس کو کتنے جنات نے مکمل کیا؟ اس کا جواب ہے 30,000 جنات نے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ مکمل قرآن مجید میں کہاں آیا ہے؟ جواب ہے کسی جگہ پر نہیں۔ سوال ہے محرم الحرام کن خاص مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے؟ اس کا جواب ہے محرم الحرام 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں اشہار الحرام یعنی حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے بتائیں اسلامی ہجری سال کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ سوال بتائیں فرشتے زمین اور آسمان ہوا پہاڑ اور دریا کس دن سے ڈرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جمعے کے دن سے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ جواب ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ سوال عورت پر کون سا رنگ کا لباس پہننا حرام ہے؟ جواب سفید رنگ کا۔ سوال بتائیں یوم عاشور کی خاص عبادت کون سی ہے؟ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ سوال 10 محرم الحرام کو خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے سے سارا سال برکت رہتی ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو روزے رکھنے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، اس کے لشکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ سوال یکم محرم کو کون سا عمل کرنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے؟ جواب محرم کی پہلی تاریخ کو 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پر کاغذ پر لکھیں اور اس کاغذ کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر درد کی شفا اور ہر حاجت کی تکمیل عطا فرماتا ہے۔ سوال قرآن مجید میں کون سی 4 دھاتوں کے نام آئے ہیں؟ اس کا جواب ہے سونا، چاندی، لوہا اور تانبا۔ سوال بتائیں قرآن پاک میں کون سی 4 مساجد کا ذکر آیا ہے؟ اس کا جواب ہے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام، مسجد قباء اور مسجد ضرار۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ موت سے قیامت تک کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے عالم برزخ۔ سوال جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ اس کا صحیح جواب ہے زیتون کا تیل۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور رشتہ داروں نے پہلے ہجرت کس کی طرف کی؟ اس کا صحیح جواب ہے حبشہ کی طرف۔ سوال اسلام میں حرام کا ایک لقمہ کھانے کی کیا نحوست ہے؟ جواب 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان سورتوں کو پڑھے: سورہ تکویر، سورہ انفاطر، سورہ انشقاق۔ سوال ہاتھ میں کڑے اور دھاگے باندھنے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب کوئی بھی نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا اور فرمایا تجھ پر افسوس ہے، یہ کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، کو اتار دو، اگر تم اس حالت میں مر گئے تو کبھی بھی فلاح پانے والوں میں نہیں ہوگے۔ سوال بتائیں قرآن مجید کی سورہ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب جانور، مویشی۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کی بنائی ہوئی کیا چیزیں بازار میں فروخت کرتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے بت فروخت کرتے تھے۔ سوال احد پہاڑ جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی اس جگہ کس نبی کی قبر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر سب سے پہلی بارش کب ہوئی؟ جواب 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کرنے سے گھر میں کون داخل نہیں ہو سکتا؟ جواب شیطان۔ سوال محرم الحرام میں کون سی 2 سورتوں کی تلاوت کرنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تقویم میں بہت مقدس اور اہم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں اور عبادتوں کا مہینہ ہے جس میں کی گئی عبادتوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی طاقت کس میں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھا کرو کیونکہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ کسی بھی وقت خاص طور پر نمازوں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اللہ کی رضا اور آخرت کے ثواب کے لیے اس کی تلاوت کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ کسی بھی وقت خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک بار مکمل سورہ یاسین کی تلاوت کریں، نیت کریں یہ تلاوت اللہ کی رضا اور گناہوں کی معافی کے لیے کر رہے ہیں۔ تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے سورہ یاسین اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میری اس تلاوت کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مشکلات کو دور فرما اور میری نیک حاجات کو پورا فرما، آمین۔